فرماتے ہیں ہماری شادی شدہ جو بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے وہ غور سے سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امراتہ الی فراشہ، جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، فلم تاتہ، اور بیوی نہ جائے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر اس حال میں رات گزار دے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. شادی کیوں ہوتی ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ذریعے سکون ملے. اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے. اگر شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی بلا وجہ نخرہ دکھائے اور انکار کر دے، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ رات پر وہ بیوی سے ناراض ہے، تو رات پر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، شوہر کے ادھیکاروں کا خیال کرے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں ہر تقریر میں جاتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، بہت غور سے تقریر سنتی ہیں، یوٹیوب پر بھی بیان سنتی ہیں، موبائل بھرا ہوا ہے بیانوں سے، مگر کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کو سمان نہیں دیتی، شوہر کوئی بات کہتا الٹا کرتی ہیں. شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے نخرہ دکھاتی ہے، بلا وجہ، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، انکار کر دیتی ہے. اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جس پر لعنت کریں سوچو اس کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی لوٹاتا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اس لیے اگر کوئی شادی شدہ عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، اس کا جنت میں جانا اسمبھو ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو خوش نہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے وہ جنتی ہے، اور ایسی ویسی جنتی نہیں ہے، جنت کے جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. 4 کام اگر عورت کر لے. کون سے 4 کام؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، اور آبرو کی حفاظت کرے. یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو وہ جنت کے سارے گیٹ اس کے لیے اوپن ہو جائیں گے، جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. تو میری پیاری ماں اور بہنوں، فرشتے اس انسان، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت، ان کے اوپر سارے انسانوں کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. کون؟ جو ایمان نہیں لائے. یہ ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو نِشُلک ملی ہے، فری میں ملی ہے. ہم کسی گاؤں میں پیدا ہوئے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہم بھی مسلمان. ہمیں اس اسلام کی دولت کا اندازہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے. قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہم خود سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے. یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ اگر توفیق نہیں دے گا بندے کے بس کی بات نہیں.
بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے گیانی لوگ، کوئی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی عورت کی شرمگاہ کی مورتی بنا کے اس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی آدمی کی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گوبر کھا رہا ہے، کوئی دھرتی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آکاش کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ کام ان پڑھ اور جاہل اور گمار نہیں، پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کا تعلق شکشا سے نہیں، تعلیم سے نہیں ہے، انٹلیکچوئل ہونے سے نہیں ہے، گیانی ہونے سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے۔ میرے پیارے ساتھ، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے دادا کے انتقال، ارے بھائی بس کرو، کتنی دیر تک چلے گا؟ جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا، بہت پیار سے پالا، ہر موقع پر سپورٹ کیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آیا، اللہ کے نبی نے چاہا میرے چچا ایمان لے آئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، چچا کے پاس آپ پہنچے، آخری ٹائم تھا، آخری ٹائم تھا، چچا کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، وحاج بکا وحاج بہا عند اللہ، اے چچا اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے لڑوں گا، آپ کے لیے بحث کروں گا۔ چچا سے آپ نے بہت ضد کی، اصرار کیا کہ چچا کلمہ پڑھا۔ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ بھی سن لیجئے، وجہ سن لیجئے۔ آپ کے چچا کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا اور عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اور یہ دونوں بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے ابو طالب کو بھڑکایا اور کہا کہ اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا، عبد المطلب کا مذہب مت چھوڑنا۔ جب ان دونوں نے بہت بھڑکایا، ابو طالب آخری ٹائم تک کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غلط سنگت انسان کو برباد کر دیتی۔ اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو غلط سنگت سے نہیں بچاؤ گے، آپ جتنی بھی نماز پڑھ لیجئے، بڑے بڑے مولانا لوگوں کی تقریریں یوٹیوب پر لگا کے سنتے رہیے، اگر آپ کی لڑکی کسی بے حیا لڑکی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس سے اس کی دوستی ہے، تو آپ کی لڑکی کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ کا بیٹا زناکاروں کے ساتھ بیٹھے گا، حرام خوروں کے ساتھ بیٹھے گا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا، اسموکنگ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو آپ کے بیٹے پر ضرور اثر پڑے گا۔ میرے صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ پیچھے سے کون آواز بار بار کر رہا ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے، پروگرام ہو رہا ہے پیچھے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان پچھتائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ برے دوستوں کو دوست بناؤ گے، برے لوگوں کو سہیلی بناؤ گی میری بہنوں، برے لوگوں کو ساتھی بناؤ گے میرے بھائیوں، قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے اگر یہ تو گرو گھنٹال جا کر کے ان کے اوپر پریشر ڈالا، ان دونوں نے جا کر کے پریشر ڈالا، اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑ۔ اور آخری جملہ
جو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہے وہ کیا نکلا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ چچا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی دل محسوس کر کے رہ گئے، چچا کلمہ نہیں پڑھ پائے، ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ بھی جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی صحیح بات کہی، کیا کہا؟ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں بڑی بڑی لائٹ چل رہی ہے، ٹیوب لائٹ ہے، مرکری ہے، بلب ہے، اور آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان لائٹوں کا؟ ایمان کی روشنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نبی کا چچا بھی ایمان نہیں لا سکا۔ میرے پیارے ساتھی، ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا باپ اگر دنیا سے چلا جائے، ہماری ماں دنیا سے چلی جائے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ اگر باپ مشرک ہو، ماں مشرک ہو تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے، بنارس ہی کے رہنے والے ہیں، ممبئی جا کے وہ بس گئے، وہی رہتے ہیں۔ پہلے وہ نان مسلم تھے، ہندو تھے، وہ ایمان لے آئے، اب وہ ماشاءاللہ اسلام بھی لے آئے اور تھوڑی بہت انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لی، اچھا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ اسلام لے آئے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب بس ایک بات کی کمی محسوس ہوتی، کاش کی میرے ماں باپ بھی ایمان لے آئے، کاش کی میرے ماتا پتا بھی مسلمان ہو جائیں۔ مولانا صاحب میں یہ درد کیسے برداشت کروں گا کہ میری ماں جہنم کی آگ میں جلے، میرا باپ جہنم کی آگ میں جلے۔ کہا کہ میں سمجھا رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں، میں اسلام پیش کر رہا ہوں، ابھی تک میری ماں ایمان نہیں لائی ہے۔ مولانا اگر ہو سکے تو میری ماں کے لیے دعا کیجئے، اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھا، اس کے دل میں تڑپ تھی کہ کاش میری ماں بھی ایمان لے آتی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہماری ماں ہدایت پر، ہمارا باپ ہدایت پر۔ ہم اپنی ماں اور باپ کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد، ایک مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کی ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ماں اسلام کی بہت کٹر دشمن تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ دوسرے دن ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میری ماں اسلام کی بہت کٹر دشمن ہے اور آج اس نے اے اللہ کے نبی آپ کو گالی دی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کو لعن طعن کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی آپ کو گالی دے۔ اے اللہ کے نبی ہو سکے تو اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے، میری ماں کو ایمان کی دولت دے دے، میں یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میری ماں اسلام کی اتنی کٹر دشمن ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی نے دعا کر دی، ابو ہریرہ فوراً گھر واپس آئے۔ گھر آئے تو دروازہ بند تھا اور اندر کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، کسی کے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ کی ماں نے اندر سے کہا
اے ابو ہریرہ رک جا، تھوڑی دیر میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ کی ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں نے غسل کیا تھا اور اچھے کپڑے پہنے تھے، اور کپڑے پہن کے ماں نے ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی کہا اے ابو ہریرہ تو روز مجھے اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، تو روز مجھے کلمہ توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، اے ابو ہریرہ آج اللہ نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ اے ابو ہریرہ کان کھول کر کے سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ابو ہریرہ کی ماں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لیا۔ ابو ہریرہ پھر رونے لگے اور روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ خوشی کے آنسو ہیں، پہلے تکلیف میں آنسو بہ رہے تھے، اب خوشی میں آنسو بہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا، میری ماں ایمان لے آئی، میری ماں اسلام لے آئی۔ اے اللہ کے نبی اب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہے۔ کہا کیا ہے ابو ہریرہ؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اے اللہ تو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے، سارے ایمان والوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے، اور ابو ہریرہ کے دل میں اور ان کی ماں کے دل میں سارے ایمان والوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے پھر سے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے کہا اللہم حبب ابا ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے۔ نبی نے دعا کی اور آج نبی کی دعا کو 1500 سال گزر گئے، اور آج بھی ہر مسلمان حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، جو قرآن پڑھے گا اور جو نبی کی حدیثوں کو پڑھے گا وہ ابو ہریرہ سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ 5374 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھی، اس ایمان کو بچا کے رکھنا۔ میری بہنوں اس ایمان کی حفاظت کرنا۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول بڑی تیزی سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب تو کھل کر کے سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا مذہبی آتنکواد کی شکشا دیتا ہے۔ میں ٹرین میں آتا ہوں، چپ چاپ سے اپنی سیٹ پر لیٹا رہتا ہوں، لوگ کمنٹ کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اب داڑھی کے ساتھ اور کرتا پاجامے کے ساتھ ٹرینوں میں سفر کرنا مشکل ہے، اتنی نفرت پروسی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنے یہ بھارت میں ہمارے دیش میں جتنے آتنکوادی حملے ہوتے ہیں، یہ حملے کرنے والے کون ہیں اللہ بہتر جانے۔ ہم تو بھئی جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے ان میں چن چن کر کے جو پکڑا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور کھل کر کے میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ سارے آتنکوادی مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ آتنکوادی جو پکڑے جا رہے ہیں اگر واقعی میں یہ آتنکوادی ہیں اور انہوں نے ہی یہ حملے کیے ہیں اور کرائے ہیں، اس سے بتاؤ میرے بھائی اسلام کا کیا بھلا ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ جب جب بھارت میں ایسے حملے ہوتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اب کوئی مسلمان ڈاکٹر اس کے کلینک پر باقاعدہ اب غیر مسلم جانے سے پرہیز کرے گا اور اسی مدعے کو بنیاد بنائے گا کہ ارے ان کا کیا بھروسہ، یہ تو ڈاکٹر کے بیس پر بھی آتنکوادی ہوتے ہیں۔ یعنی بھارت کا جو بھائی چارہ ہے، جو پریم ہے، جو سوہارد ہے، جو آپس کی محبت ہے، اس کو باقاعدہ ختم کرنے کی بڑی گہری سازش ہے۔ اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، ایک بے قصور کی ہتیا کرنے والا بھی ہماری نظر میں دوشی ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ لیکن ہاں اسی دیش میں ہم دیکھتے ہیں آتنکواد کے جرم میں جیل کی کوٹری میں ایک نوجوان کو پہنچایا جاتا ہے اور 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد کورٹ اور عدالت کہتی ہے کہ صاحب یہ بے گناہ تھا، یہ بے قصور تھا۔
اور آتنکواد ایک ایسا بڑا الزام ہے، اس الزام میں جو جیل میں جاتا ہے اس کا پریوار بھی اس سے ناتا توڑ لیتا ہے، اس کی بیوی بھی رشتہ توڑ لیتی ہے، اس کے بچے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ 8 سال 10 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ انسان عدالت باعزت رہا کرتی ہے، وہ انسان دنیا میں کسی کے قابل نہیں بچتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس بات سے بھی شکایت ہے، ہمیں اس بات سے بھی شکایت ہے کہ پولیس اگر کسی کو اریسٹ کرتی ہے اور ہماری ایجنسیاں کسی کو پکڑتی ہیں، اس سے پہلے کہ اس کا جرم پروف ہو، اس کا اپرادھ ثابت ہو اور ابھی عدالت نے اس کو مجرم قرار دیا کہ نہیں دیا، ہمارا میڈیا تو پہلے ہی اس کو دوشی قرار دے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج ایمان کی جو یہ دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، مگر اتنے خراب حالات میں بھی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرو تو اسلام کی حالت میں، تمہاری جان نکلے تو کلمہ توحید پر نکلے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے کسی کے پیار اور محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے ایمان سے کمپرومائز مت کرنا، اپنے دین سے سمجھوتا مت کرنا، پیار اور محبت کے نام پہ کبھی بھی اپنے دین کو تیاگ مت کرنا۔ اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے ان کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر بھی لعنت کرتے ہیں جن کو شریعت کی جانکاری ہو، علم دین کی جانکاری ہو اور اس علم دین کو وہ چھپا لیتے ہوں۔ شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، علم دین معلوم ہے اور جان بوجھ کر کے اس کو چھپا رہے۔ ایسے چھپانے والے اپنے پیٹ کی دکان کو بچانے کے لیے سچائی کو چھپانے والوں پر بھی اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہم نے جو آیتوں کو نازل کیا ہے ان آیتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اور من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جن آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا، ان آیتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ علم دین چھپانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی بھارت میں کتنے لوگ ہیں 10 سال انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مگر اس لیے وہ صحیح بات نہیں بتاتے اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو، ان کی دکان بند ہو جائے گی، ان کی شہرت پر بٹا لگ جائے گا، ان کے مسلک کے لوگ ان کو نکال باہر کر دیں گے۔ اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنا مسلک بچانے کے لیے لوگ دین کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من سئل عن علم فکتمہ، جس سے علم دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلے کو چھپا لے، الجم بلجام من النار، اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی دین کا مسئلہ معلوم ہے اور آپ سے پوچھا جائے اور آپ نے مسئلے کا جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس لیے علم دین کو چھپانا یہ بہت بڑا اپرادھ ہے اور بہت بڑا جرم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا جو کام جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، پیارے نبی کے ساتھیوں کو لعنت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ کام بھی ایسا کام ہے جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ ارے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں
جنہوں نے اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی اور دن اسلام کی راہ میں لڑنے میں گزرتا تھا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اہل حدیث کا عقیدہ سن لو صحابہ کے بارے میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اگر سب سے نیک لوگوں کی جماعت کوئی گزری ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔